اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اجمعین۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن بیانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اذان محترم ناظرین اعظام، 3 جون 1989 عیسوی وہ تاریخ ہے جس دن عالم تشیع کے بہت بڑی شخصیت، مجدد شریعت جسے کہا جا سکتا ہے، دور آخر میں، قرن آخر میں، حضرت روح اللہ موسوی الخمینی ملقب امام الخمینی علیہ الرحمہ کا انتقال ہوا۔ آج کی تاریخ ان کی 31ویں برسی کی تاریخ ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ خدا ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، ثم استقاموا، اور اس کے بعد اسی کے اوپر استقامت کیا، انہوں نے ڈٹے رہے، ہلے نہیں اس بات سے، بالکل بھی ڈگمگ نہیں ہوئے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کا ریوارڈز، ان کا انعام کیا ہے؟ ایسے اگر کوئی کرے جس کے اندر اس طرح کی چیزیں پائی جائیں، خدا کو اپنا رب مانے اور اس بات کے اوپر ٹک جائے، ٹھہر جائے، پیر جما لے، قدم جما لے، ڈگمگ نہ ہو ذرا سا بھی اس کے قدم ادھر ادھر۔ تتنزل علیہم الملائکہ، پروردگار عالم کی طرف سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں ایسے شخص کے اوپر۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ان کو کسی طرح کا کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کسی چیز کا کوئی حزن اور غم ہوتا ہے۔ پھر وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور ایسے لوگوں کے لیے بشارت دی گئی ہے کس چیز کی؟ جنت کی۔ کون سی جنت؟ جس کا وعدہ ہے ان کو، جس جنت کا وعدہ کیا گیا، اس جنت کی بشارت ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس آیہ کریمہ کے مصداق امام خمینی رضوان اللہ علیہ بطور اتم ہیں۔ ایک حدیث ہے امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی، بہار الانوار میں موجود ہے یہ حدیث، جلد 57 صفحہ 216 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے کہ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رجل من اہل قم یدعو الناس الی الحق، اہل قم میں سے ایک شخص لوگوں کو اللہ کی طرف، حق کی طرف دعوت دے گا۔ یجتمع معه قوم کزبر الحدید، اس کے اطراف میں، اس کے چاروں طرف لوگ زبر حدید کی طرح، یعنی لوہے کی طرح سے، جیسے محکم، مضبوط اور محکم لوہے کی طرح سے لوگ اس کے چاروں طرف اکٹھا ہو جائیں گے۔ لا تظلهم الریاح العواصف، یہ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں حالات اور زمانے اور حوادث کی ہوائیں متزلزل نہیں کر پائیں گے، ان کے قدم کو اکھاڑ نہیں پائیں گی۔ ولا یملون من الحرب ویجنبون، اور نہ انہیں جنگ سے ڈر ہے، نہ یہ جنگ سے تھکیں گے، نہ ہی جنگ سے یہ ڈرتے ہیں۔ وعلی اللہ یتوکلون، یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ ہوں گے جو اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتے ہوں گے۔ والعاقبۃ للمتقین، بہرحال انجام کار جو ہے وہ متقین اور صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ یہ حدیث ہے امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ عزیزان محترم، جس عظیم شخصیت کی برسی کے مناسبت سے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تمام زندگی کے اوپر روشنی ڈالنا مختصر سے وقت میں ناممکن ہے، لیکن چونکہ یہ ایسے افراد ہمارے معاشرے میں، ہمارے درمیان میں سے ہی نکلے ہیں، اور ہماری ہی طرح انہوں نے زندگی گزاری اور کہاں سے کہاں تک کا سفر انہوں نے طے کیا ہے۔ آج 31 سال ہو گئے فراق میں امام خمینی کے، لیکن نہ راہ امام خمینی مدھم ہوئی ہے، نہ فکر امام خمینی مدھم ہوئی ہے، نہ ارمان اور اندیشہ اور افکار امام خمینی کو ذرہ برابر بھی کوئی نقصان پہنچا ہے، بلکہ وہ اسی آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے۔
سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے وہ کون سے ایسے کام کیے، وہ کون سے ایسے فیکٹرز تھے، کون سے ایسے عوامل تھے جو ان کی اس کامیابی کا سبب بنے ہیں، وہ عوامل کون سے تھے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بزرگان، اپنے علماء، اپنے مراجع، اس طرح کی عظیم شخصیتوں کے سلسلے میں ذرا غور و فکر کریں، تاکہ ہم بھی ان ایسے افراد کو آئیڈیل بنائیں اور آئیڈیل بنانے کے بعد سے ان کی سیرت کے اوپر عمل کریں۔ کیونکہ جب ہم معصوم کی سیرت کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے ہی جیسا انسان کہتا ہے کہ وہ تو معصوم ہیں، نور کا حالہ ہیں، ہم کہاں وہ کہاں، ہم ان کی برابری کر سکتے ہیں، ہم ان کے مقابلے میں کچھ سوال ہی نہیں ہے صاحب، وہ تو اللہ کی طرف سے ایسا حساب تھا۔ 1000 توجیہ ہم کرتے ہیں۔ خوب، چلیے صاحب ٹھیک ہے، آپ معصوم کے سلسلے میں بات کہتے ہیں، غیر معصوم کے لیے تو اس طرح کی باتیں نہیں ہو سکتی۔ ہم تو آج بہت ماڈیفائڈ زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، بہت ماڈیفائڈ زندگی میں سارے آرام و آسائش اور ہمارے لیے سہولتیں فراہم ہیں، لیکن جس زمانے میں امام خمینی تھے اس زمانے میں تو آرام و آسائش نہیں تھی، سختیاں تھی، تنگیاں تھی، پریشانی تھی، گرمی بھی بہت زیادہ تھی، ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی، نہ روم ہیٹر تھا، نہ اے سی تھا، نہ کولر تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ کمپیوٹر تھا۔ اس کے باوجود امام خمینی کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، کسی بھی چیز کی کامیابی میں 2 طرح کے فیکٹرز ہوتے ہیں، 2 طرح کے عوامل ہوتے ہیں۔ کچھ عوامل درونی ہوتے ہیں، یعنی انسائڈ فیکٹرز ہوتے ہیں، کچھ برونی ہوتے ہیں، باہری، جسے آؤٹ سائڈ فیکٹرز کہتے ہیں۔ وقت کم ہے ہمارے پاس، ہم سب کو نہ بیان کر سکتے، نہ سب کی وضاحت کر سکتے، کچھ فیکٹرز کی طرف اشارہ کریں گے۔ البتہ یہ وہ فیکٹرز ہیں کہ اگر ان میں سے ہم نے چند کے اوپر بھی عمل کر لیا تو ہماری زندگی بھی کم سے کم امام خمینی جیسی تو ہو ہی سکتی ہے۔ دنیا میں کون ایسا ہے؟ امام خمینی صرف مسلمانوں یعنی صرف شیعوں کے لیے ہی مقدس نہیں ہے، شیعوں کے نگاہ میں ہی ان کا احترام نہیں، بلکہ کائنات میں ہر وہ شخص جو عدالت اور انصاف پسند ہے وہ امام خمینی کا احترام کرتا ہے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے یو پی میں ہائی کورٹ ہے، الہ آباد میں جائیے آپ، ہائی کورٹ میں بعض بڑے بڑے وکیل جو ہیں، آپ ان کے چیمبرز کو دیکھیے، نہ ان کا اسلام سے کوئی لینا لادنا ہے، نہ کوئی مذہب تشیع سے کوئی تعلق ہے ان کا، لیکن امام خمینی کی فوٹو ان کے دفتر میں ٹنگی ہوئی ہے۔ اگر گاندھی کی فوٹو ہے تو امام خمینی کی بھی ہے۔ پوچھا گیا کیوں، آپ نے یہ کیوں لگا رکھا؟ کہا کہ یہ واقعاً انسان مرد تھا، یہ انسان ظلم کے خلاف کھڑا رہا، ظالم سے کبھی بھی یہ نہیں ڈرا، اس نے انسان کو عزت دی ہے، یہ مستضعفین کا امام ہے۔ سمجھا؟ تو امام خمینی صرف ہمارے لیے ہی آئیڈیل نہیں ہے، بلکہ دوسروں نے بھی، دوسرے مذہب نے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، زرتشت ہوں، سنی ہوں، کسی بھی مسلک کے ماننے والے ہوں، شیعہ ہوں، ہندو، سب نے امام خمینی سے کچھ نہ کچھ درس حاصل کیا ہے۔ تو آئیے آج ہم بھی دیکھتے ہیں امام خمینی سے کچھ کسب فیض کریں ان کی زندگی سے، وہ کون سے عوامل، وہ کون سے فیکٹرز تھے جن کی بنیاد پہ امام خمینی کامیاب ہوئے۔ بہت سارے فیکٹرز ہیں، چند کو بیان کروں گا۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نظم ہے۔ امیر المومنین نے کیا فرمایا تھا نظم کے سلسلے میں؟ اپنی وصیت میں فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم۔ تقوی الہی کی وصیت کیا، اس کے فوراً بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ نظم امرکم، اپنے امور کو منظم کرو، اپنے کام کاج کو سیٹ کرو، جو بھی تمہاری چیزیں ہیں یوں ہی انہیں لاوارث کے جیسا نہ چھوڑ دو۔ امام خمینی کے سلسلے میں ملتا ہے کہ امام خمینی کا نظم اتنا زیادہ تھا کہ ہر انسان ان کے نظم کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو منظم کر لیتا تھا، سیٹ کر لیتا تھا۔ حضرت درس دیتے تھے، امام خمینی کے درس ہوتے تھے قم میں 4.5 سال انہوں نے لگاتار درس دیا۔ اس 4.5 سال میں جمعے کی سرکاری چھٹی ہے، اس کے علاوہ مثلا عاشور ہے یا 40 کے دن کی چھٹی ہوتی تھی۔ اس طرح کی جو سرکاری چھٹیاں ہیں جس میں مجبوراً چھٹی کرنی پڑتی ہے، ان چھٹیوں کے علاوہ امام خمینی نے کسی ایک دن بھی اپنی کلاس کی تعطیل یا چھٹی نہیں کیا۔ صرف ایک دن وہ مریض تھے، یعنی اس حد تک مریض تھے کہ کلاس میں نہیں آ سکتے تھے، ورنہ مریض تو برابر ہوئے لیکن اس کے باوجود بھی وہ آئے۔ صرف ایک دن۔ یا نجف میں مثلا امام خمینی نے لگاتار
درس دیے صرف اور صرف امام خمینی ان تاریخوں میں، جن تاریخوں میں شہادت وغیرہ کی تاریخ رہتی تھی، یا شہادت وغیرہ کے خاص شہادتیں، ساری شہادتوں میں نہیں، مثلا جیسے عاشور کی تاریخ امام حسین صاحب شہادت، یا 21 رمضان ہے، اس طرح کی، یا جب کربلا جایا کرتے تھے زیارت کے لیے، مثلا شب جمعہ گئے، جمعے کو وہاں رہ گئے نجف، تو اس طرح سے اگر وہ نجف میں موجود نہیں ہیں تب ان کے درس کی تعطیل ہوئی، لیکن اگر نجف میں ہیں تو ان کا درس کبھی بھی تعطیل نہیں۔ یہ انہوں نے سیٹ کیا تھا، منظم کیا تھا اپنے امور کو، یہاں تک کہ امام خمینی کے درس میں حاضر ہونے کا وقت جو ٹائم تھا وہ اتنا ایگزیکٹ تھا، آج کے زمانے کی طرح ہر جگہ گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں، لوگ اس وقت اپنی گھڑی امام خمینی کے درس کی وجہ سے ملایا کرتے تھے، کہ جیسے مثلا امام کا آنے کا ٹائم اگر 9 بجے ہے تو 8:55 کے اوپر امام نہیں آئیں گے، 9:01 پر نہیں آئیں گے، ایگزیکٹ 9 بجے درس میں حاضر ہوں گے وہ، تو لوگ اپنی گھڑیاں ملایا کرتے تھے۔ یہ نظم ہے جس کے ذریعے سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے۔ دوسری چیز، دوسرا فیکٹر، اخلاص، خلوص جسے کہتے ہیں آپ۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك به احد الا الله۔ عمل خالص، پاک عمل کون سا؟ عمل خالص وہ ہے کہ الذي لا تريد ان يحمدك، یعنی تم یہ امید کسی سے نہ رکھو کہ کوئی تمہاری تعریف کرے گا جز خدا کے، یعنی صرف اور صرف خداوند عالم سے اس عمل کی تعریف کی امید رکھنا، باقی کسی دوسرے سے نہیں۔ یہ ہے عمل خالص کی تعریف، اسے کہتے ہیں خلوص۔ امام خمینی کے ہاں خلوص ہی خلوص تھا ہر چیز میں، یہ کہنے کی بات نہیں ہے۔ امام خمینی چاہے تحصیل علم کا مرحلہ ہو، تدریس کا مرحلہ ہو، رہبری کا مرحلہ ہو امت کی، کسی بھی مرحلے میں ان کا کوئی بھی عمل خلوص سے خالی نہیں تھا، کوئی بھی ان کا عمل ان کا خلوص سے خالی نہیں تھا۔ ایک دن ایک شخص نے نجف میں امام خمینی کو خط لکھا کہ میں چاہتا ہوں آپ مجھے کچھ واعظ و نصیحت کیجیے، چاہے ایک جملہ ہی صحیح۔ تو امام خمینی نے اس خط کے جواب میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، وہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت لکھی تھی، لکھا تھا کہ قل انما اعظکم لواحدۃ ان تقوموا للہ۔ امام نے لکھا کہ بہترین واعظ و نصیحت وہی ہے جو خداوند عالم نے قرآن میں فرمایا ہے، وہ میں تم کو صرف ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے لیے، ان تقوموا للہ، خدا کے لیے اٹھ کھڑے ہو، خدا کے لیے قیام کرو۔ یہ ہے امام خمینی کی شخصیت، یعنی خدا مد نظر ہے، خلوص ہے۔ چاہتے تو کسی دوسری چیز کی بھی کر سکتے تھے، اپنے لیے کر لیتے، ایک مرید بڑھتا ان کا نہیں، خدا کے لیے سارے کام۔ تیسری چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، احکام شرعی کی پابندی تھی امام خمینی کی زندگی میں، احکام شرعی کی۔ ابھی احکام شرعی واجبات، محرمات، مکروہات، مستحبات، یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو کچھ بھی احکام الہیہ میں آتے ہیں سب کچھ۔ سب سے پہلی چیز کیا، انسان اپنے آپ کو حرام سے بچائے، گناہ سے بچائے۔ گناہ چاہے چھوٹی ہو بڑی، گناہ ہے، حرام ہے گناہ انجام دینا۔ امام خمینی کی زندگی میں لفظ گناہ نہیں پایا جاتا تھا، یعنی ہنسی مذاق والا گناہ بھی نہیں۔ ان کے رفقا جو جوانی میں، نوجوانی میں ان کے ساتھیوں نے جو نقل کیا ان کے بارے میں، اس میں بھی نہیں ہے۔ ورنہ جب انسان 15 سال، 17 سال، 18 سال کا ہوتا ہے، کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا ان چیزوں کو، بیٹھا ہوا کہیں دوستوں کے درمیان میں گفتگو ہو رہی ہے، کچھ بھی کسی نے کہہ دیا، لیکن اس وقت بھی امام خمینی نے صرف روح اللہ موسوی تھے، اس وقت صرف روح اللہ موسوی تھے، لیکن اس وقت بھی ان کے لیے ساری چیزیں اہمیت رکھتی تھیں۔ جناب خدیجہ ثقفی امام خمینی کی بیوی، ان کا فرمان ہے، ان کا بیان ہے، ان کا فرمانا ہے کہ میں نے 62 سال امام خمینی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، لیکن اس 62 سال میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی کی غیبت، کسی کی برائی امام خمینی کے منہ سے سنی ہو۔ عزیزو، یہ معمولی چیز نہیں، کبھی بھی۔ دوسری چیز اسی میں احکامات الہیہ، احکام شرعی کے سلسلے میں مستحبات پر عمل کرنا، مکروہات سے پرہیز کرنا۔ امام خمینی کے ایک شاگرد ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ 12 سال سے زیادہ یہ شرف مجھے حاصل ہے کہ میں 12 سال یا اس سے زیادہ میں نے امام کی شاگردی کیا ہے، یعنی امام کا اسٹوڈنٹ جو آدمی 12 سال ہوگا وہ اپنے استاد کو نس نس سے اس کی واقف ہو جائے گا 12 سال میں، چاہے وہ خلوت کی زندگی ہو، چاہے وہ گھر کے باہر کی ہو، کہیں کی بھی ہو۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ
کہ امام خمینی کسی مکروہ عمل کو بھی انہوں نے اتنے دنوں میں جب سے میں ان کے ساتھ ہوں کبھی انجام دیا ہو. یہ معمولی چیز نہیں عزیزوں، یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اگر ہم ان چیزوں کو توجہ کریں، ان کا خیال رکھیں، کیئر کریں ان چیزوں کی، تو ہم بھی امام خمینی اپنے وقت کے بن سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے امام خمینی بننے کے لیے ابا ہو، امامہ ہو، قبا ہو. نہیں، انسان اپنے عمل سے اپنے آپ کو بناتا ہے. ایک امام کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کا بیان ہے امام خمینی کے کہ 58 سال میں نے تقریباً 58 سال میں نے امام خمینی کے ساتھ زندگی گزاری ہے. اس 58 سال میں امام خمینی کے طور طریقے، ان کے عمل کو دیکھ کر کے مجھے بار بار اس چیز کا احساس ہوتا تھا کہ جب مکتب تشیع، مکتب رسالت، مکتب علوی، مکتب حسینی کے ایک ادنا سے شخص کا عمل ایسا ہے، اتنا پاک اور صاف اور اتنا اچھا، تو خود ان حضرات کا عمل، ان انوار مقدسات کا عمل کیسا رہا ہوگا. توجہ کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ چیز جو امام خمینی کی نگاہ میں بہت اہمیت رکھتی تھی احکامات شرعیہ میں سے نماز اول وقت ہے. اول وقت نماز کو امام خمینی بہت اہمیت دیتے تھے. متعدد واقعات اس سلسلے میں موجود ہیں، متعدد واقعات. کہیں باہر کا کسی دوسرے ملک کا کوئی رپورٹر امام خمینی سے انٹرویو لے رہا تھا. ایک بیک امام خمینی بیچو بیچ ایگزیکٹ بات ہو رہی ہے، بیچ سے کھڑے ہوئے جانے لگے. کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ نماز کا وقت ہو گیا، جا رہا ہوں. تو ارے انٹرویو باہر سے آیا تو کیا ہوا؟ ہمارا یہ وقت جو ہے یہ چلا گیا تو دوبارہ نہیں ملے گا. یہ تھوڑی دیر بیٹھے انتظار کریں، نماز پڑھ کے آؤں گا پھر دوں گا انٹرویو. باہر سے رؤسا، دوسرے ملکوں کے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، کون کون آیا ہوا ہے، میٹنگ ہو رہی، چھوڑ کر کے چلے گئے. ملنے آئے تھے امام خمینی سے، اسپیشلی ان کے گھر پہ بیٹھے تھے. بھی 2 منٹ بات بھی نہیں ہوئی کہ امام ایک بیگ کھڑے ہوئے چل دیے. سب منہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا، کہاں جا رہے ہیں. پتہ چلا امام نماز پڑھنے کے جا رہے ہیں، آپ لوگ بیٹھے ابھی آتے ہیں. تو اگر انسان خدا کے لیے اس طرح کے عمل انجام دے گا تو ساری دنیا اس کے دروازے پر آئے گی، سجدہ کرے گی، اپنے سر کو جھکائے گی. خود اس وقت کے ایرانی فوج کے جنرل کا بیان ہے کہ آیت اللہ خامنئی حفظ اللہ اس وقت پریزیڈنٹ آف ایران تھے، ایران کے راشٹرپتی تھے، اور جناب آغائے ہاشمی رفسنجانی یہ پارلیمنٹ کے اسپیکر تھے. امام خمینی کے ساتھ ایک میٹنگ تھی جہاں رپورٹ پیش کرنی تھی فوج کی. تو سب لوگ وہاں موجود تھے. جب نوبت جنرل تک پہنچی کہ یہ اپنی بات شروع کرے، ابھی یہ بولنا ہی چاہ رہے تھے کہ اچانک سے امام خمینی کھڑے ہوئے اور چل دیے. اب یہ تو ہکا بکا دیکھ کر کے کہ ہو کیا گیا، کیا بات ہے، آخر کیوں جانے لگے، ہماری وجہ سے، ہمارا ہی کام تھا، ہماری رپورٹ پیش ہونی تھی اور امام خمینی جانے لگے. نگاہوں سے دیکھا آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی کی طرف، آغائے خامنئی کی طرف. خود ان میں ہمت ہی نہیں کچھ بولتے. تو آغائے ہاشمی رفسنجانی نے آواز دی، پکار کر کے پوچھا کہ امام آپ کی طبیعت تو نہیں خراب ہو رہی ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی، کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ کہا نہیں ٹھیک ہے. کہا پھر جا کیوں رہے ہیں؟ کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے. یہ ایگزیکٹ وہی وقت ہے، یعنی زوال شرعی کا وقت تھا. گھڑی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ کیلنڈر دیکھنے کی ضرورت نہیں، تقویم دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ آج کتنے بجے زوال کا وقت ہے. جو نماز سے انسیت جس کو ہوتی ہے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سا وقت نماز کا ہے. یہ امام خمینی تھے، نماز اول وقت کو اہمیت دیتے تھے. جو افراد ان کی سیکیورٹی میں تھے، امام خمینی ان کو برابر یعنی اس بات کو کہتے تھے کہ نماز کے وقت ہماری سیکیورٹی میں نہ رہا کرو، نماز کا وقت ہے جا کے نماز پڑھا کرو، اس وقت سیکیورٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ معمولی چیز نہیں، نماز کو اول وقت نماز کو اہمیت دینا. اس کے بعد جو چیز تھی امام خمینی کی زندگی میں، نماز شب تھی. امام خمینی کے استاد مرزا آغا جواد مالکی تبریزی یہ خود اپنے ایک استاد سے نقل کرتے ہیں، بہت بڑے عارف تھے، بہت بڑی شخصیت تھی. یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ کوئی بغیر نماز شب کے ناممکن ہے کہ کوئی انسان کسی دینی اور دنیاوی منصب تک پہنچ سکے. اگر دنیاوی اور دینی منصب چاہیے تو نماز شب پڑھو، اس کی مداومت کرو، اس کی پنکچولیٹی تمہارے اندر ہونی چاہیے نماز شب کی. امام خمینی کے بارے میں ملتا ہے کہ 50 سال 15 ایئرس امام خمینی کی نماز شب ترک نہیں ہوئی، قضا نہیں ہوئی. 50 سال، 70 سال لگاتار انہوں نے نماز شب پڑھی ہے، 50 سال قضا نہیں ہوئی ہے. امام خمینی جیل میں ہیں، سفر میں ہیں، ملک بدر کی پوزیشن میں ہیں، کہیں بھی ہیں، بیمار ہیں،
نماز شب ان کی کبھی بھی ترک نہیں ہوئی. وہ آخری وقت کی کلپ آپ تمام لوگوں نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیاز پر بھی یا ٹیلی ویژن پہ کہیں بھی. امام خمینی ہاسپٹل میں اپنے انتقال سے آخری رات کی بھی ان کی وہ ویڈیو موجود ہے جس میں جاننی 2 لوگ پکڑوا کر کے سہارا دے کر کے امام نماز شب پڑھ رہے ہیں. یہ اہمیت ہے نماز شب کی. جب پیرس سے امام واپس ایران آ رہے تھے انقلاب آنے سے کچھ دن پہلے جب شاہ کی حکومت ختم ہوئی ہے, اس وقت بھی امام خمینی جہاز کے دوسرے منزل کے اوپر جو اس کا 2nd فلور تھا اس پہ جا کر کے اکیلے رات بھر امام نماز شب میں اور دوسری عبادتوں میں مشغول رہے, جبکہ دوسرے حضرات جہاز میں سو رہے تھے جو موجود تھے. یہ اہمیت ہے نماز شب کی. اس کے بعد امام خمینی کی زندگی میں جو چیز ملتی ہے, دوسرا فیکٹرز اسی ضمن میں احکام شرعی کے پابندی میں, وہ توسل اور محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. کوٹ کوٹ کر بھری تو بھری ہونی بھی چاہیے. حال رسول میں سے ہے نا, سادات میں سے ہے. کاظمی سید ہے, امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے, موسوی سید ہے. نقل کیا ہے کہ جب حاج مصطفیٰ خمینی کا نجف میں ان کو شہید کر دیا گیا تو امام خمینی کو جب یہ خبر ملی تھی تو امام کی آنکھوں سے آنسو نہیں جاری ہوا. نہ وہ چیخے, نہ پکارے, نہ چلائے, کچھ بھی نہیں. نارمل جیسے ہر روز رہتے تھے ویسے ہی سارا دفن و کفن سب کچھ ہو گیا. امام روئے نہیں ہے. لوگ آئے, آنے کے بعد تعزیت پیش کیا, سب کی تعزیت انہوں نے قبول کیا, لیکن امام کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوا. چونکہ امام کا طریقہ یہ تھا کہ ہر روز رات میں امام خمینی حرم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام میں زیارت کے لیے جایا کرتے. جب تک نجف میں رہے ہیں بلا ناغہ ہر رات وہ امام علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. اس رات بھی بیٹا دفن ہو گیا ہے آج. اب رات میں جب یہ حرم میں پہنچے ہیں تو جم غفیل ساتھ میں حرم میں داخل ہوا. پبلک بہت زیادہ ساتھ میں تھی. امام کے ایک چاہنے والے ساتھی نے سوچا تھا کہ امام کو ہم تعزیت پیش کر دیں گے, چونکہ روئے نہیں ہے تو لہذا مصائب ہم پڑھیں گے, امام روئیں گے. تو مصائب کا یہ کامن سی چیز ہے کہ جب انسان تعزیت پیش کرتا ہے تو پہلے احساساتی جملے تعزیت میں پیش کرتا ہے, البتہ مصائب کے ہی ضمن میں. مقدمہ جو مصائب کا ہوتا ہے, مصائب کا, اسی میں انسان بے قرار ہو کے رونے لگتا ہے. جیسے ہی انہوں نے مصطفیٰ خمینی کے سلسلے میں, ان کی شہادت کے سلسلے میں تعزیت پیش کی, مجمع جو موجود تھا دہاڑے مار مار کے رونے لگا, لیکن امام خمینی سر جھکائے بیٹھے رہے ویسے ہی. ان صاحب نے بڑی کوشش کیا کہ امام خمینی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. تعزیت پیش کیا, سب کچھ کیا, لیکن امام خمینی کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوئے. لیکن جیسے ہی انہوں نے ٹرن کیا اپنے مصائب کو, جیسے ہی پہلی بار اپنی زبان سے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, جیسے سید سرکار سید الشہداء کا نام اپنی زبان کے اوپر جاری کیا ہے, امام خمینی ماہی بے آب ہو کے, مچھلی جیسے پانی سے نکال دی, اسے تڑپ تڑپ کے امام خمینی رونے لگے. یہ محبت ہے اہل بیت اطہار کی کہ ہم اپنے غم میں اپنی چیزوں کو, اپنے سید الشہداء کا غم عظیم ہے, اہل بیت اطہار کا غم, ان کی محبت ہمارے لیے عظیم ہے. امام خمینی کی ایک دوسری خصوصیات یہ تھی, دوسرا فیکٹر ان کی کامیابی کا قرآن کی تلاوت تھی, اس کی مداومت, یعنی اس میں پنکچویلٹی تھی. امام خمینی ہر روز کم سے کم 50 آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے, اور اگر کوئی خاص تاریخیں ہیں تو اس میں کم سے کم 10 جز 10 پارے پڑھتے تھے. یہ امام کا طریقہ تھا. دیکھیے چھوٹی سی, کتنی چھوٹی سی بات ہے, امام خمینی ہر روز جب نماز ظہر و عصر پڑھ کے کھانا کھانے کے لیے آتے تھے تو اس بیچ میں تقریباً 2 سے 2.5 منٹ کا وقت صرف ہوتا تھا. یعنی نماز پڑھ کے جب کھانا کھائیں گے اس میں 2.5 منٹ کا وقفہ ہے بیچ میں. اگر امام خمینی کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا تھا, کسی کام میں مشغول نہیں ہوتے تھے, فوراً کوئی پاس میں نہیں ہوتا تھا, تو اس 2-2.5 منٹ کا بھی وہ یوز کرتے تھے, قرآن اٹھا کر کے تلاوت کرتے تھے 2-2.5 منٹ. یہ ہے قرآن سے محبت. اس کے بعد اگلا فیکٹر اسی ضمن میں علماء کا احترام. امام خمینی خود مجتہد تھے, مرجع تقلید تھے, لیکن علماء کا احترام کرتے تھے. جب استاد کل شیخ وحید بہبہانی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین ہیں, استاد کل کا لقب ملا تھا, یعنی تقریباً 11ویں-12ویں صدی ہجری کی بات ہے. ان سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس مقام, اس منزلت تک کیسے پہنچے, تو انہوں نے صرف ایک جملہ جواب میں کہا تھا کہ میں آج اگر اس مقام اور اس منزلت میں موجود ہوں تو وہ علماء فقہا کا احترام کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں. یہ وحید بہبہانی, استاد کل وحید بہبہانی وہی تھے جنہوں نے سن 12 ہجری میں اخباریوں کی بساط کو جمع کر دیا تھا کربلا سے
رخصت کر دیا تھا، اخباریوں کو ختم کر دیا تھا، اس زمانے میں اخباریوں کا ذکر ہی، ان کی دکانیں بند ہو گئی تھیں۔ تو امام خمینی بھی مراجع علماء کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ اگلی جو ان کے فیکٹر ہے ان کی کامیابی کا، بہت ساری باتیں ہیں، صرف نام بیان کر دوں، وقت نہیں ہے، وقت گزر گیا، انشاءاللہ پھر کبھی توفیق ہوئی تو بیان کروں گا۔ امام خمینی وقت سے استفادہ کرتے تھے، وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے۔ اگر انسان فیوچر کی طرف اس کی نگاہ ہے، کوئی بھی انسان جو اپنے فیوچر کے اوپر اس کو فوکس کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ وقت سے استفادہ کرے، اپنے وقت کو بیطالت میں فالتو کاموں میں نہ گزارے۔ آج اگر امام خمینی بنے تو اپنے وقت کا استعمال کر کے، کبھی بھی انہوں نے وقت ضائع نہیں کیا، اس کی زندہ مثال یہ، اگر وقت ضائع کیا ہوتا تو نہ آج حکومت اسلامی ہوتی، نہ امام خمینی ہوتے، نہ آپ کی خدمت میں عرض کروں ان کی کتابیں ہوتی، ان کی تقریریں ہوتی، ان کے شاگرد ہوتے، نہیں، شاگرد موجود ہیں، آج بھی شاگرد موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، افکار موجود ہیں، حکومت اسلامی موجود ہے، ان کے بتایا ہوا راستہ، ان کا دکھائی ہوئی ڈگر سب موجود ہے۔ یہ اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب انسان کام کرے کچھ۔ علماء سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کرنا، یہ اگلا فیکٹر ہے امام خمینی کی کامیابی کا۔ امام خمینی نے بہت زیادہ علماء سے استفادہ کیا ہے۔ اگر انسان دیکھیں، ہر انسان علم حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے، اب اس میں اگر حالات سازگار ہو جاتے ہیں، اس کو صحیح لائن ڈوری ڈگر مل جاتی ہے تو وہ آگے بڑھتا ہے، ورنہ بیچ سے ہی بریک ڈاؤن کر دیتا ہے۔ وہ علم حاصل کرنا، یہ مثلا علم جو ہے وہ حاصل کرنے کی چیز ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کسی ایک استاد کی، ٹیچر کی ضرورت ہے، کہ انسان کسی کے سامنے زانوئے ادب طے کرے، سیکھے جا کر کے کسی سے علم حاصل کرے۔ آن لائن انسان علم حاصل، یعنی جسے آج کل کہہ دیا جائے کہ آج کل کورونا کی وجہ سے آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، تو اس کا ٹھیک ہے، بچے یا دوسرے حضرات وہ ایک ٹیکسٹ ہے یا جو پیٹرن ہے ان چیزوں کو اپنا پڑھ لیں گے، سلیبس تمام کر لیں گے، لیکن وہ چیز جو استاد کے سامنے حاضر ہو کر کے، کلاس میں موجود ہو کر کے انسان سیکھتا ہے، ان چیزوں سے محروم ہے، وہ چیزیں اس کے اندر ایجاد نہیں ہو سکتی، وہ سیکھ نہیں سکتا ہے۔ تو یہی چیز جو ہے وہ روایات میں ان کو مجالست العلماء، مجالست الفقہاء سے تعبیر کیا گیا ہے۔ روایات میں علماء کے ساتھ بیٹھنا اور فقہاء کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ ان سے سیکھتے ہیں، کسب فیض کرتے ہیں۔ امام خمینی نے بھی اپنے وقت کے برجستہ اور بڑے بڑے اکابر علماء سے کسب فیض کیا، علم حاصل کیا ہے، اس کے بعد سے امام خمینی بنے ہیں۔ اور آج کی آخری بات آپ کی خدمت میں، بہت سارے فیکٹرز ہیں، وہ ہے سیلف کانفیڈنس، اعتماد بے نفس جسے کہیے۔ امام خمینی کے اندر کوٹ کر کے یہ بھرا ہوا تھا سیلف کانفیڈنس۔ یہ سیلف کانفیڈنس ہی تھا ان کا جس نے انہیں کسی دوسری لائن کی طرف گامزن نہیں کیا، بلکہ علوم دینی کی طرف مائل کیا، اور اپنے کانفیڈنس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے محنت سے پڑھائی کی۔ 35 سال کی عمر میں مجتہد تمام بن کر کے وہ تیار ہو گئے تھے۔ اور یہی نہیں، جب وہ مجتہد بنے ہیں تو اپنے زمانے کے اسی وقت، یعنی جس وقت مجتہد ہوئے ہیں، تو اپنے زمانے کے بڑے بڑے مجتہدین اور نامور مجتہدین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یہ چیزیں امام خمینی نے یوں ہی نہیں حاصل کیا ہے۔ امام خمینی نے ان چھوٹی، ظاہراً بہت مشکل چیزیں نہیں ہیں، لیکن یہ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پابندی کریں، اگر ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اتار لیں، اپنی زندگی میں، تو ہم بھی اپنے وقت کے امام خمینی بن سکتے ہیں۔ آج امام خمینی کی فراق اور وداعی کا دن ہے، 31ویں برسی ہے امام خمینی کی۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم امام خمینی کو سرکار سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات عالی ہیں، انہیں متعالی فرمائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ امام خمینی کے نائب، ان کے جانشین برحق آیت اللہ العظمی رہبر معظم انقلاب حضرت آقا خامنئی کی حفاظت فرمائے، دشمنان اسلام، دشمنان تشیع، دشمنان انقلاب کو نیست و نابود، ذلیل و خوار کرے انشاءاللہ پروردگار عالم۔ اس کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ امام خامنئی کو عزت، افتخار، طول عمر عطا فرمائے، ظالموں کے ظلم، دشمنوں کے حسد سے محفوظ رکھے، ان کے مکر و فریب سے۔ اس انقلاب اسلامی، اس حکومت اسلامی کو مستحکم اور مضبوط بنائے، اور امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت سے اس حکومت کو اور انقلاب اسلامی کو ملائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.